ہیلو دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر عمر ٹی وی۔ ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے پاکستان اور انڈیا افغانستان میں بسنے والی ایک قوم گجر قوم پہ ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، ان کی تاریخ پر، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے بارے میں ساری معلومات ہم اپنی اس ویڈیو میں دیں گے۔ تو جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ان کو مل سکیں کہ وہ کون تھے، ان کا شجرہ نسب کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک جاتا ہے۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے دلچسپی میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ذہن میں رہے، ذات صرف ہماری پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس پر فخر کرنا مناسب نہیں۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، پھر پنجابی، پٹھان، گجر، ارائیں، بلوچ، راجپوت، جاٹ وغیرہ ہیں۔ اللہ کا نزدیک تم میں سے بہترین وہ ہے جو متقی ہے، اس لیے اس کو معلومات کی حد تک ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں، لیکن کسی پر فخر جتانے کے لیے ایسا مت کریں۔ ایک اور بات ذہن میں رہے کہ تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک انسان یا قوم کوئی تاریخ کو مورخین نے مختلف انداز میں تحریر کیا ہوتا ہے، اس میں یقیناً مورخین کے خود ساختہ باتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لہذا تاریخ مکمل طور پر سچ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نہ تو قرآن ہے نہ ہی حدیث۔ اس میں خشک و تر دونوں طرح کے مضامین شامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ میں جس کتاب کے حوالے سے تاریخ بیان کروں آپ نے اس کو کسی اور طرح پڑھا ہو۔ اب اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ گوجر وسط ایشیا کے قدیم ترین قبیلوں میں سے ایک اہم قبیلہ ہے جس کی تاریخ گزشتہ 5000 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ گوجر، جسے گوجر بھی کہا جاتا ہے، گوجروں نے کئی صدیوں پر محیط اپنی شناخت کی جنگ لڑتے لڑتے اس قبیلے نے بہت کچھ کھویا، بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ گوجروں کے کئی اور نام ہیں جیسے گجر، گرجر، گرزر، گاؤزر اور شاخیں جیسے کہ اجڑ، بکروال، دودی، بنہارا وغیرہ، مگر ہر ایک ذیلی شاخ کا شناختی، سماجی اور ثقافتی تانا بانا ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے اصل سے مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ گجر کو گوجر اور گرجر بھی لکھا جاتا ہے۔ گجر یا گوجر 6 صدی عیسوی میں برصغیر میں داخل ہوئے۔ ان کے جسمانی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ یہ خالص ہند آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آریائی قوم کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ گوجر یا گرجر کے ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو کہ سنسکرت زبان سے ماخوذ ہے۔ سنسکرت میں گور کے معنی دشمن کے ہیں اور جر کے معنی تباہ کے ہیں، یعنی گرجر کے معنی ہوا دشمن کو تباہ کرنے والے۔ یہ نام ان کو دشمنوں پر برتری حاصل کرنے کی وجہ سے ملا۔ گوجروں کی بڑی آبادیاں اس وقت ہندوستان، پاکستان، افغانستان میں ہیں۔ روزگار کے سلسلے میں یہ جفا کش لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی 12 ریاستوں میں گوجروں کا قابل ذکر آبادی بدوباش کر رہی ہے۔ پاکستان کے سبھی صوبوں اور قبائلی علاقوں میں یہ لوگ آباد ہیں۔ افغانستان میں بھی گوجروں کی خاطر خواہ آبادیاں موجود ہیں، وہاں کے قومی ترانے بھی گوجروں کا ذکر ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے گوجر مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ ہندوستان میں گوجروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارت میں سکھ، جین اور پارسی گوجر بھی موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں ہندوستان میں کی، تو ہندوستان میں ان کی موجودگی کے بارے میں اسکالروں کے مابین الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ قبیلے در حقیقت ہندوستان کے قدیم ترین باسیوں میں سے ہیں جو بعد میں آنے والی نسلوں کے ساتھ مل گئے ہوں گے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ عرب، ایران یا ترکی سے آئے۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق یہ لوگ جارجیا یعنی گورجستان سے بھارت میں داخل ہوئے اور پوری شمال ہند پر قبضہ جما لیا۔ معروف مورخ کینڈی نے اپنی تحقیق میں ثابت کرتے ہوئے گوجر چونکہ ابتدا سورج کی پرستش کرتے تھے، لہذا ان کا تعلق ایران سے رہا ہوگا۔
اس سلسلے میں مزید ثبوت و شواہد پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ سورج کی پوجا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان کی راجگان، جنہوں نے ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں پر 5ویں سے 12ویں صدی تک حکومتیں کی ہیں، اپنا لقب مہر یعنی سورج استعمال کیا ہے۔ ان میں مہرناک بھٹ، مہر بھوج، مہر دیو، پرتہار، گوجر وغیرہ بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر یہ ہیں: ایک نئی تحقیق کے مطابق گوجر ترکی زبان کا لفظ ہے، جسے ترکی میں گرزر کہتے ہیں، جو وہاں آج بھی خانہ بدوش قبائل کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ گوجری اور ترکی زبان کے کئی لفظ مشترک ہیں۔ کچھ مورخین گجروں کو خضر النسل کہتے ہیں۔ خضر جو کہ ایک ترکی قوم تھی جس نے نوشیروان عادل سے کچھ عرصہ پہلے عروج حاصل کر لیا تھا، اور غالباً یہی ترک تھے جن کے خلاف دربن کی سدیں تعمیر ہوئی۔ خضر نے ترکی خانہ بدوش سلطنت کی روایات کو قائم رکھا۔ قباد کی پہلی تخت نشینی کے وقت خضر قبیلے نے ایران پر روشیں شروع کر دیں۔ قباد نے خضر حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے کر ملک سے باہر نکالا۔ مولوی عبدالغنی شاشی اپنے مقالے مشرق وسطیٰ کی تاریخ پر گوجر عہد کے اثرات میں رقم تراز ہیں۔ گوجر خانہ بدوش قبائل اور عرب کے بدوی قبائل کے طرز معاش، تہذیب، شکل، رہن سہن کے طریقے آج بھی آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس لیے یہ مانا جا سکتا ہے کہ سامی قبائل کے بچے کچھ خاندان اپنے ریوڑ، اونٹ اور پالتو جانور لے کر کوہ کاف کی طرف نکلے ہوں گے، وہیں گرجی اور بعد میں گوجر کہلاتے ہوں گے۔ محمد عبد الملک نے شاہان گوجر، جو کہ ایک کتاب ہے ان میں لکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں اس قوم کو خضر، جزر، جندر اور گنور بھی کہا گیا ہے۔ برصغیر میں یہ پہلے گرجر کی صورت بھی پھر گوجر ہو گیا۔ یہ لوگ گرجستان سے آئے تھے۔ بحیرہ خضر کا نام شاید خرزر پڑ گیا ہے کہ اس کے ارد گرد خضر یعنی گوجر آباد تھے، جو کہ ستھین قبائل کی نسل سے ہیں۔ شاہان گوجر میں اگنی کال کی چاروں قوموں چوہان، چالوکیا، پڑہیار اور پنوار کا ذکر گوجروں کے ضمن میں کیا ہے۔ آگے حسن علی چوہان جو کہ تاریخی دان تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ گوجر، جو کہ ان کی بک ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رامائن میں گوجر کے معنی غازی کے آئے ہیں۔ رامائن ہندوؤں کی جو بک ہے اس کا نام ہے رامائن، ان کی مذہبی بک ہے، اور یہ کشتری ہیں جو بعد میں گوجر کہلانے لگے۔ اس میں سورج بنسی، چندر بنسی، چوہان، چالوکیا، پنوار اور راٹھوروں کو بھی گوجر کہا گیا ہے، مگر ان اقوام نے کبھی گوجر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی گوجروں نے کبھی ان اقوام سے اپنا نسلی تعلق ہونے کا دعویٰ کیا۔ جبکہ جہانگیر کا کہنا ہے کہ گوجر قوم کے لوگ نوکری نہیں کرتے تھے، ان کی گزر اوقات دودھ دہی پر ہے۔ جلال الدین اکبر نے ایک قلعہ بنا کر اس میں گوجروں کو آباد کیا تھا، جس کا نام گجرات تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوجر اور گجر کی اصل ایک ہی ہے۔ گوجروں کی آباد کاری کا دور دور تک منتشر ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے فرما روائی کا دائرہ کسی قدر وسیع تھا۔ گوجر بیشتر گلابانوں کی ایک قوم تھی جو جنگ و پیکار کی دلدادہ تھی، اور آج کل بھی گوجروں میں یہ رجحانات پائے جاتے ہیں۔ یہ مستقل مزاج، زراعت کاروں کی حیثیت سے شہرت کے مالک ہیں، تاہم انہوں نے عمومی حیثیت سے اقامت کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ ہند کے انتہائی شمالی مغربی حصہ، خاص کر کانگڑا، سنجھال کے پہاڑوں کے بیرونی کناروں، تاحال گوجر خانہ بدوش، چرواہوں اور گلابانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے نام پر شمالی مغربی برصغیر میں بہت سی بستیاں، قبضے اور شہر آباد ہوئے ہیں جو اب تک موجود ہیں۔ چینی مورخ ہیمن سانگ کے مطابق ہندوستان میں گوجر سلطنت مشرق سے مغرب میں 833 میل تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ بھینمال تھا۔ گوجر عہد میں ہندوستان الگ الگ علاقوں اور چھوٹے چھوٹے
واڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر علاقے پر کوئی نہ کوئی قوم یا قبیلہ راج کر رہا تھا۔ ایسے میں گوجروں کے اولین نشانات جو گوجری ورثے کے صورت میں آج بھی موجود ہیں، ان کو ڈھونڈ نکالنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ گوجروں کے بھارت میں آمد اور اس کے بعد ان کے عروج کا عہد 5ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 12ویں صدی عیسوی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر بھی قدیم وراثتوں کی چھان بین سے گوجر ورثے کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ کچھ مختصر سا جائزہ تھا کہ گجر کون ہے۔ اگر آپ ان کے متعلق اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو اردو میں ایک کتاب شہان گجر مارکیٹ میں دستیاب ہے، جسے آپ خرید کر گجروں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بھی گجر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، جن میں بہت سے گجر جو کہ ہر پارٹی میں اہم عہدوں پر فائز ہیں، جیسا کہ قمر زمان کائرہ پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار تھے، جنہوں نے الیکشن اس بار لڑا گجرات سے N70 سے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان جو کہ MPA ہیں، راولپنڈی سے الیکشن جیتا انہوں نے، اور پاکستان کا صوبائی وزیر بھی رہ چکے، پنجاب کے صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم امیدوار تھے دانیال عزیز، ناروال کے رہنے والے N70 سے۔ یہ تھے گجروں کے اہم عہدیداران۔ تو ہماری ویڈیو کو اگر پسند آئے آپ کو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس۔